الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب زمانہ قریب ہوگا تو مومن کی خواب جھوٹی نہ ہو سکے گی، اور مومن کی خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور جس کا تعلق نبوت سے ہو وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ محمد ابن سیرین نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ خواب 3 طرح کی ہے: نفسانی خیالات اور شیطان کی دھمکی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت۔ تو جو ناپسند چیز خواب میں دیکھے اسے کسی پر بیان نہ کرے اور کھڑا ہو جائے نماز پڑھ لے۔ فرمایا کہ آپ خواب میں توق کو ناپسند کرتے اور انہیں قید پسند تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قید دین میں پختگی ہے۔ مسلم و بخاری نے فرمایا اسے قتادہ، یونس، حشیم اور ابو ہلال نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا۔ یونس نے فرمایا میں اسے نہیں خیال کرتا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قید کے متعلق، اور مسلم نے کہا مجھے خبر نہیں کہ وہ حدیث میں ہے یا یہ ابن سیرین نے کہا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حدیث میں یہ قول اقرأ الغل پورے کا پورا حدیث میں داخل کر لیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس طویل حدیث کو عربی میں نہیں پڑھا، صرف اردو میں پڑھا ہے، اور اس کا پہلا حصہ کہ مومن کی خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور جس کا تعلق نبوت سے وہ جھوٹی نہیں ہوتی، یہاں تک ہم نے اس سے قبل کر لیا تھا ایک دن پہلے۔ تو محمد ابن سیرین جو ہیں حضرت انس ابن مالک کے آزاد کردہ غلام ہیں، عظیم و شان تابعی ہیں، بڑے فقی محدث عالم با عمل تھے۔ 77 ایئرز کی ایج پائی، 110 میں وفات ہوئی۔ بصرہ کے پاس حضرت خواجہ حسن بصری کے ساتھ بصرہ ہی میں ایک ہی حجرہ میں مقیم ہیں، دفن ہیں۔ تو آپ اپنے زمانہ میں علم تعبیر کے امام تھے۔ جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ دن بھر کے جو خیالات ہیں رات کو خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں۔ پھر ہر خواب سچا نہیں ہوتا، نفسانی ہوتا ہے، شیطانی ہوتا ہے۔ خواب جو ہے مثل وسوسہ کے ہوتے ہیں، ناقابل اعتبار ہوتے ہیں، اور جو رحمانی خواب ہے یعنی نفسانی شیطانی جو ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن جو رحمانی خواب ہیں جو انبیاء کو آتے ہیں اس کا تعلق فرشتہ سے ہوتا ہے، وہ 100% درست ہوتے ہیں جو کہ وہ انبیاء کو آتے ہیں۔ تو یہ ہماری خوابوں کا حال ہے۔ حضرات انبیاء کرام کے خواب ہمیشہ رحمانی اور درست ہوتے ہیں، لہذا حدیث بالکل ظاہر اور واضح ہے۔ اب جب شیطانی خواب آئے، نفسانی خواب آئے، تو آپ نماز کی برکت سے یعنی نماز پڑھنا شروع کر دیں وضو کر کے، تو شیطان کا اثر جاتا رہے گا۔ یہ مشورہ جب ہے کہ جب نماز میں دل لگے، ورنہ چونکہ سوتے میں آتے ہیں جلدی اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو بائیں طرف جو ہے انسان لیٹے لیٹے ہی تھتکار دے، تھوکے نہیں یعنی تھو 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 3 مرتبہ کر دے، تو کروٹ بدل لے، دائیں ہے تو بائیں ہو جائے، بائیں ہے تو دائیں ہو جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، تو اس کا جو ہے جیسے پچھلی حدیث میں بھی گزرا ہے۔ پھر ابن سیرین جو ہیں خواب میں اپنے گلے میں توق دیکھنا پسند کرتے تھے، توق، اپنے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیر دیکھنا پسند کرتے تھے، یعنی توق ناپسند کرتے تھے اور بیڑیاں پسند کرتے تھے۔ گلے میں توق ناپسندیدگی کا اظہار ہے اور پاؤں میں بیڑیاں پسندیدگی کا اظہار ہے۔ یہ حضرات صحابہ کے خواب میں
اپنے گلے میں توق ناپسند کرتے تھے. تو گلے میں توق چونکہ لعنت کی علامت ہے، جہنمیوں کو یہ پہنایا جائے گا. لیکن پاؤں میں جو بیڑیاں ہیں یہ دین پر استقامت کی نشانی بتاتی ہیں. قتادہ تو مشہور تابعی ہیں، اس کے بہت سارے اس حدیث پاک میں جو ہیں لوگوں کے ذکر کیے گئے ہیں. تو خواب کا مفہوم جو ہے کچھ بیان کیا، کچھ یوں بھی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ حضور خواب میں قید دیکھنا پسند فرماتے تھے، یعنی خواب میں قید ہوئے دیکھنے کا محبوب ہونا یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے یا پھر محمد ابن سیرین کا اپنا قول ہے. تو توق گلے میں پڑتا ہے اور قیامت کے دن کفار کی گردنوں میں توق ہوگا، جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اذ الاغلال فی اعناقہم، کہ ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے. لہذا یہ خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہے توق. اور بیڑیاں چونکہ پاؤں میں پڑتی ہیں جس سے پاؤں ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اس کو اسلام پر ثابت قدمی ہے اور یہ اچھا خواب ہے. اللہ کریم اس کو انشاءاللہ تعالی مرتے وقت ایمان نصیب کرے گا، اس کے پاؤں ڈگمگائیں گے نہیں. تو ہاتھ جو ہے یہ خوابوں کی تعبیریں ہیں، جیسے گردن میں بندھے ہوئے دیکھنا اپنے کو یا کسی کو، یہ بخل کی علامت ہے، کنجوسی کی علامت ہے. حدیث طویل تھی لیکن مفہوم آسان ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.